جو آیت اللہ خامنئی شہید ہیں وہ اپنے اس آفس کے اندر موجود تھے جہاں پہ وہ ہمیشہ رہا کرتے تھے. وہ ایک دن کے لیے بھی چھپ کے کہیں نہیں گئے. وہ چاہتے تو ڈی میں چھپ کے کہیں بھی جا سکتے تھے, نہیں گئے. اور یہ جھوٹا پروپیگنڈا تھا جو امریکہ نے کہا کہ ہم ان کو ٹریس کر رہے تھے, ٹریک کر رہے تھے, جیسے ہمیں پتہ چلا تو ہم نے اٹیک کر دیا. سب جھوٹ ہے. وہ ایک لمحے کے لیے بھی اس مقام سے نہیں گئے جہاں پہ وہ رہ رہے تھے. تو وہ وہیں پہ تھے جہاں پہ وہ رہ رہے تھے, جہاں پہ وہ میٹنگز کرتے تھے, اس وقت بھی وہ میٹنگ کر رہے تھے. کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ وہ چھپ کے کہیں پہ گئے ہوں. تو یہ دلیری, یہ بہادری, یہ شجاعت, یہ ساری چیزیں جس کی وجہ سے لوگ ان کو پسند کر رہے ہیں, جس طرح سے وہ لڑ رہے ہیں. پھر ایک چیز دیکھیں سعودی عرب میں جو ہمارے تو ظاہر ہے ہر مسلمان کے کو جان سے زیادہ عزیز ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ ہو, خانہ کعبہ شریف ہو. لیکن اور ہاں, اگر ایران حملہ کرتا سعودی عرب کے سویلینز کے اوپر اور یک طرفہ حملہ کرتا تو پھر پاکستان ظاہر ہے سعودی عرب کے ساتھ ہوتا, پاکستان کے لوگ سعودی عرب کے ساتھ ہوتے. حکومت کی بات نہیں کر رہا, حکومت میٹر نہیں کرتی کیونکہ عوام کی نمائندہ ہے نہیں حکومت. لیکن کیونکہ ایران امریکی تنصیبات پر, امریکی ایسٹس کے اوپر حملے کر رہا ہے, تو اس لیے پورا پاکستان, وہ لوگ بھی لاکھوں کروڑوں جو پہلے ان کے سینٹیمنٹس زیادہ کروڑوں تو نہیں ہیں, لاکھوں میں ہوں گے جن کے سینٹیمنٹس سعودی عرب کے ساتھ ہوتے تھے, لیکن ان مقامات کی وجہ سے نہیں, اوور آل ویسے ان کی ذرا ایک کچھ اور وجوہات آپ سمجھ رہے ہیں کس وجہ سے ان کی سعودی عرب کی طرف ایک جھکاؤ تھا. وہ بھی اب سعودی عرب کے ساتھ نہیں کھڑے. کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ سعودی عرب کو اپنے ملک میں اڈے نہیں بنانے دینے چاہیے تھے امریکہ کو. ان کو امریکہ کو اپنی سرزمین استعمال نہیں کرنے دینی چاہیے تھی ایران کے خلاف, مسلمان ایک ملک کے خلاف. تو اب ایک ایسے ٹائم کے اوپر جب یہ کہا گیا ہے پاکستان کو, یہ بہت سینسٹیو ہے اور اس کی بہت امپلیکیشنز ہوں گی. اور آپ دیکھیں گے کہ آج پیٹرول والی قیمت کے بعد یہ دوسری سب سے بڑی خبر بن کے سامنے آئے گی. اب یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو جائے گا کہ یہ بڑی خبر ہے یا پیٹرول اور ڈیزل والی بڑی خبر ہے, کیونکہ پاکستان نے دفاعی معاہدہ تو کر لیا سعودی عرب کے ساتھ. اس وقت بھی نہ کابینہ کو اعتماد میں لیا گیا, نہ پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیا گیا, نہ عوام پاکستان کو اعتماد میں لیا گیا. عوام پاکستان کو شہباز شریف کا فیصلہ عوام کا فیصلہ نہیں ہو سکتا. اور ہماری ایک جو ملاقات ہوئی تھی ڈی اے اسپیار کے ساتھ, اس میں انہوں نے کیٹیگوریکل کہا تھا کہ پیس بورڈ میں جانے کا معاملہ ہو یا سعودی عرب کے ساتھ دفاعی معاہدے کا معاملہ ہو, یہ سب فیصلے شہباز شریف نے کیے ہیں, حکومت نے کیے ہیں. اور حقیقت آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے, لیکن جب ڈی جے اسپیار یہ کہہ رہے ہیں اور شہباز شریف بھی آن کر رہے ہیں, مسلم لیگ نون آن کر رہی ہے, اگر وہ آن کریں بھی تب بھی یہ عوام کی نمائندہ حکومت نہیں ہے, یہ کیسے یہ فیصلے کر سکتی ہے؟ تو بہرحال یہ بڑی خطرناک ایک ڈیولپمنٹ جو ہے وہ ہوئی ہے. اب آگے بڑھتے ہیں. جس طرح سے میں نے آپ کو عرض کیا کہ تحریک انصاف دیکھ رہی ہے کہ حکومت اس وقت بہت زیادہ پھنستی چلی جا رہی ہے, اور کل میری یہ اطلاع ہے کہ 2 میٹنگز ہوئی ہیں. ایک میٹنگ پولیٹیکل کمیٹی کی میٹنگ ہوئی ہے, اس میں میری اطلاع یہ ہے کہ سلمان اکرم راجہ صاحب اور دیگر جو تحریک انصاف کی قیادت ہے اس میں شیخ وقاص اکرم صاحب بھی, سلمان اکرم راجہ صاحب بھی, اور سہیل آفریدی صاحب بھی, اور یہ اپنا حلیم عادل شیخ صاحب بھی, اور جنید اکبر صاحب, شاہد خٹک صاحب, ان سب کا اس بات پہ کنسنسس تھا. ایک تو یہ ہے کہ کل ان میں بڑی ڈسکشن ہوئی اور انفارمیشن یہ ہے کہ یہ بات کا آغاز کیا سلمان اکرم راجہ صاحب اور سہیل آفریدی صاحب نے کہ ہمیں جو ہے وہ اب جو اس وقت عوامی ایشوز ہیں ان کو بھی ہائی لائٹ کرنا چاہیے, حکومت کو ایکسپوز کرنا چاہیے, حکومت کے گرد گھیرا تنگ کرنا چاہیے, کیونکہ میری اطلاع ہے کہ 3 شخصیات کی آپس میں بات ہوئی ہے اس میٹنگ سے پہلے, پی ٹی آئی کی 3 اہم شخصیات کی, جن میں سے چلے میں تینوں کے نام نہیں بتاتا, 3 شخصیات کی ایک کانفرنس کال ہوئی ہے پہلے, اور اس کانفرنس کال میں یہ ڈسکس ہوا ہے کہ جو بھی ایجیٹیشن کے لیے جو تیاریاں ہیں پبلک نہیں ہو رہی لیکن وہ تیاریاں جاری ہیں, وہ تیاریاں جاری ہیں, ان کو پبلک کیوں نہیں کیا جا رہا, اس کی ریزنز کچھ ڈسکس ہوئی ہیں. اس کی ریزن یہ ڈسکس ہوئی ہے کہ ایک تو جب باہر بات آتی ہے تو اس میں انہوں نے کہا کہ ایک تو اس وقت سوشل میڈیا, کیونکہ ہمارا اپنا سوشل میڈیا ہمارے اوپر تنقید کر رہا ہے, تو ہم جب بھی کوئی خبر یہ سامنے آئے گی بھی تو ہمارے سوشل میڈیا نے تو آپ یقین نہیں کرنا, اعتماد نہیں کرنا, کیونکہ اتنا ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہو گیا ہے, اتنا فقدان ہو گیا بھروسے کا سوشل میڈیا اور قیادت کے درمیان. تو انہوں نے کہا ایک تو جیسے وہ خبر آئے گی تو ایک تو سوشل میڈیا نے پھر بھی ہمیں برا بھلا کہنا ہے کہ یہ آپ میٹنگز کر رہے ہیں, یہ چیزیں کر رہے ہیں, اور آپ کر کچھ نہیں رہے, پریکٹیکلی کچھ نہیں کر رہے. انہوں نے کہا وہ بھی ہمیں کوئی اتنا فائدہ اس کا نہیں ہوگا ان چیزوں کو پبلک کرنے کا. دوسرا انہوں نے کہا کہ جب وہ چیز پبلک ہوتی ہے تو ادارے بہت زیادہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں اور اس کے اوپر ان کے اوپر وہ زیادہ جو ہے وہ پینک بھی کر جاتے ہیں اور اس پہ ریئیکٹ بھی زیادہ کرتے ہیں. اور تیسرا انہوں نے کہا کہ
پھر وہ جو لوگ ہمارے اس سارے میں انوالو ہوتے ہیں ان کے اوپر بھی بہت پریشر آنے لگ جاتا ہے، ان کو تھریٹس جو ہیں وہ آنے لگ جاتے ہیں. تو یہ طے ہوا کہ کے پی کے اندر ایجیٹیشن کی جو تیاریاں ہیں ان کو تیز کیا جائے گا اور اس کو پبلک نہیں کیا جائے گا ان تیاریوں کو. وہ جو حلف لینے والا معاملہ ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں جو پلاننگ ہے. اور یہ بھی میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ کل اس پولیٹیکل کمیٹی میں جو بتایا گیا کہ جنید اکبر صاحب اور شاہد خٹک صاحب نے جب جوائن کیا تو اس وقت بھی وہ کے پی کے حوالے سے ایک جو ہے وہ میٹنگ کے اندر تھے. اور اس میں جو اطلاع ہے وہ یہی ہے کہ سہیل آفریدی صاحب نے اس سے پہلے جو کانفرنس کال ہوئی ہے اور جو میٹنگ ہوئی ہے اس میں یہ بتایا جا رہا ہے، بلکہ 2 نہیں 3 میٹنگز کا بتایا جا رہا ہے کہ ہوئی ہیں. اور اس میں سہیل آفریدی نے یہی کہا ہے کے پی کی طرف سے پنجاب کو، سندھ کو یہی کہا گیا ہے کہ آپ ایسے کریں کہ ہمیں اس بات کا ادراک ہے کہ پنجاب کے اندر خاص طور پہ بہت جبر، بربریت، فسطائیت ہے، جزیدیت ہے، سانس لینا بھی محال ہے. تو آپ حکومت کو ان چیزوں پہ دیوار سے لگائیں. یہ جو مہنگائی بڑھ رہی ہے، جو بے روزگاری بڑھ رہی ہے، جو انسرٹینٹی بڑھ رہی ہے، جو ان کی غلط پالیسیز ہیں، جو ان کے پرانے بیانات ان چیزیں ہیں، آپ ان چیزوں پہ ان کا گھیراؤ کریں، ان کو دیوار سے لگائیں، ان کو ٹف ٹائم دیں. اور دوسری طرف کے پی جو ہے وہ لیڈ لے گا ایجوٹیشن میں، وہ اپنی چیزیں کریں گے. اور لیکن وہی بات کہ اس چیز کو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پبلک جو ہے وہ نہیں کریں گے. اور ساتھ ہی یہ اب ہے کہ اس پہ ایک ڈسکشن چل رہی ہے اور یہ بھی فیصلہ کیا گیا ہے کہ اب ڈیلی ایک میٹنگ ہوگی نیریٹو کے اوپر، ڈسکشن کے اوپر کہ کیا نیریٹو ہے، کیا ڈسکشن ہے، کیا پوائنٹس ہیں، کیا چیزیں ہیں. لیکن یہ بہرحال کل دیر آئے درست آئے اور کل یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ جس کی اس پولیٹیکل کمیٹی کی میٹنگ سے پہلے جو کانفرنس کال ہوئی ہے 3 شخصیات کی، اس میں میری انفارمیشن ہے کہ یہ کہا گیا ہے کہ جس کی کیپیسٹی ہے وہ اس کے اوپر کام کرے. انہوں نے کہا کہ اگر کوئی پبلک میں نہیں جا سکتا، ٹھیک ہے، ابھی اس کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیں، ابھی لوگوں کو ساتھ ملائیں، ابھی لوگوں کو ڈسکریڈٹ مت کریں، جس سے جو کام لیا جا سکتا ہے وہ لیں. اور اس میں یہ کہا گیا کہ جو اور کچھ نہیں کر سکتا تو وہ جہاں بیٹھا ہے وہاں سے ایک ویڈیو پیغام جاری کر دے موجودہ حالات کے اوپر بھی. اور جو پبلک میں ایجوٹیشن نہیں کر سکتا وہ رائٹ ٹو انفارمیشن کے تحت جو ہے وہ کوئی حکومت کے کسی سکینڈل کے اوپر کام شروع کر دے اور ان کو ٹف ٹائم دینا شروع کر دے. تو یہ کہا گیا ہے کہ جتنی جس کی استطاعت ہے، آپ کسی کو غدار مت کہو، کسی کو ڈسکریڈٹ مت کرو، کسی کو برا بھلا مت کہو، سب کو کہو کہ جس کے اندر جتنی کیپیسٹی ہے، جو وہ منیمم کر سکتا ہے، جو میکسیمم کر سکتا ہے وہ میکسیمم کرے، جو منیمم کر سکتا ہے وہ منیمم کرے، جو جتنا کر سکتا ہے وہ اتنا کرے. اور لیکن اب کوئی انہوں نے وہ جیسے نعت خان نہیں کہتے نعت پڑھتے ہوئے یا کوئی خطیب خطاب کرتے ہوئے کہتا ہے کہ کوئی زبان خاموش نہ رہے، سارے کہیں سبحان اللہ. تو انہوں نے بھی کہا ہے کہ کوئی اس وقت خاموش نہ رہے، جس کی جو استطاعت ہے، جس کی جو کیپیسٹی ہے، جو جتنا کر سکتا ہے وہ اتنا کرے. اور اس چیز کو کہا گیا ہے کہ آپ فی الوقت ایک ہمارے پاس ایک بڑی اپرچونٹی آئی ہے، حکومت بڑی تیزی سے ڈسکریڈٹ ہوئی ہے، اور حکومت نے جو بلنڈر کیا ہے، جو یہ اس وقت تک پیٹرول اور ڈیزل قیمتیں نہیں بڑھی تھی لیکن اطلاع آ گئی تھی کہ بڑھنے جا رہی ہیں. تو یہ کہا گیا کہ ان کو نیریٹو کے میدان میں جو لوگ گھیر سکتے ہیں وہاں پہ گھیریں، جو ان کے کرپشن سکینڈلز کو ایکسپوز کر سکتے ہیں وہ کریں، جو مہنگائی اور عوامی ایشوز پہ بات کر سکتے ہیں وہ کریں، اور ڈیلی کوئی نہ کوئی پریس کانفرنس کرے. اور ساتھ ہی یہ اس میں ڈسکس ہوئی. اب میں اس شخصیت کے چلے نام نہیں لیتا، جو میری اطلاع ہے کہ انہوں نے سوشل میڈیا کے حوالے سے کہا کہ ہمارے سوشل میڈیا کی بات بھی غلط نہیں ہے. ظاہر ہے وہ ہمارے اوپر جو اعتراضات اٹھاتے ہیں، کہیں پہ کچھ چیزیں سخت ہو سکتی ہیں لیکن ان کے جذبات ہیں. تو انہوں نے یہ ڈسکس ہوا اس میٹنگ میں کہ سوشل میڈیا ہماری جو ہے وہ طاقت ہے. اور اس پہ کچھ لوگوں کے بہت کنسرن تھے کہ دیکھیں ہمارا سوشل میڈیا اتنا زیادہ ہمارے خلاف ہو گیا ہے کہ ہم نیک نیتی سے بھی کوئی چیز کرتے ہیں تو ہمارا سوشل میڈیا میں گالیاں دینے لگ جاتا ہے. تو اس پہ آپس میں یہ ڈسکشن ہوئی اور یہ طے کیا گیا کہ آپ ابھی سوشل میڈیا کے اگینسٹ مت جائیں، یہ ہماری طاقت ہے اور اس کو اپنی طاقت ہی بنائیں. اور جو بھی تنقید کر رہے ہیں ان کو غلط مت کہیں، ان کو کریٹیسائز مت کریں، ان کو مطلب براہ راست ان کے اوپر اٹیک مت کریں. ان کو رسپونڈ اس طرح سے کرنے کے بجائے کوشش کریں ان سے رابطہ کریں، ان کو جو پس پردہ ہماری جو بھی تیاری ہیں اس کے حوالے سے ان کے اعتماد ملیں. اور یہ بہرحال بہت زیادہ اس پہ بات ہوئی کہ جب ہمارا سوشل میڈیا دیکھتا ہے کہ ہمارا عوام ایشو سے ڈسکنیکٹ ہے، ہم عوام کے اوپر بات نہیں کر رہے، ہم حکومت کو کہیں بھی ٹف ٹائم نہیں دے رہے، تو پھر سوشل میڈیا تو ہمارے اوپر تنقید کرے گا. تو یہی جو ہے وہ طے کیا گیا. اور ایک چیز اور میری انفارمیشن ہے کہ پچھلے 2-3 دن میں عمران خان صاحب کی فیملی کے ساتھ جو ہے وہ انگیجمنٹس بہت زیادہ بڑھائی گئی ہیں. جو بھی چیزیں چل رہی ہیں اس کے اوپر کیا ان کی تیاریاں ہیں اس کے اوپر. اور اسی لیے آپ نے دیکھا کہ ابھی
عمران خان صاحب کی بہنوں کی طرف سے کوئی سخت سٹیٹمنٹ پارٹی کے حوالے سے دوبارہ نہیں آیا، اور اس کی وجہ میں نے آپ کو بتایا کہ انگیجمنٹ انٹرنل جو ہے وہ بہت زیادہ کر دی گئی ہے. لیکن اب یہ طے کیا گیا ہے کہ عمران خان صاحب کی اچھا ڈسکشن کیا ہے کہ ایک ڈسکشن یہ ہے کہ آپ عید سے پہلے کوئی بڑی اٹیمپٹ کریں عمران خان صاحب کی ہاسپٹل منتقلی کے حوالے سے. دوسرا یہ ہے کہ آپ جب تیاریاں شروع کر دیں گے تو اور آپ جب حکومت کو مطلب اس کے جو کرپشن لوٹ مار ہے، جو مہنگائی ہے، بے روزگاری، عوامی ایشوز، اس کے اوپر آپ ان کو ٹیک آن کریں گے اور آپ بہت زیادہ ان کو دیوار سے لگائیں گے. اور انہوں نے کہا کہ ہم جتنا مرضی چھپا لیں لیکن کچھ نہ کچھ یہ اطلاعات جاری ہوں گی کہ کچھ ہلچل ہے، کچھ یہ کرنے جا رہے ہیں. تو یہ بھی ادھر سے پریشر جائے گا، جو آپ پولیٹیکل وہ کر رہے ہوں گے وہ بھی ایک پریشر جائے گا، اور پھر جب ہم انٹرنل اپنے اختلافات ختم کریں گے یہ بھی پریشر جائے گا. اور ایک اس میں یہی تجویز تھی، ایک اس میں شرکا میں سے ایک جو پارٹیسپینٹ تھے انہوں نے کہا کہ کسی طرح سے اگر آپ اپنے سوشل میڈیا کو دوبارہ اپنے ساتھ الائنڈ کر لیں اور سوشل میڈیا کو آپ قائل کر لیں کہ آپ کی جو بھی غلطیاں ہیں، جو انہوں نے کہا تسلیم کریں کہ ہم سے کچھ غلطیاں ہوئی ہیں، اس کا اعتراف کر کے سوشل میڈیا کو کہیں کہ ہم اب جو کرنے جا رہے ہیں اس میں ہماری طاقت بنے، ہمارا بازو بنے، ہمارا ساتھ دیں، تاکہ ہم اس نظام پہ ایک تگڑا وار جو ہے وہ کر سکیں. تو اب ڈیلی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ان کی میٹنگ ہوگی جو کئی ہفتے نہیں ہوتی تھی. ڈیلی انہوں نے کہا میٹنگز ہوں گی، ڈیلی نیریٹو ہوگا، ڈیلی سوشل میڈیا کو انگیج کریں گے، ڈیلی حکومت کو ایکسپوز کریں گے، ایجوٹیشن کی تیاریوں کو تیز کر دیں گے. اور ایجوٹیشن کے حوالے سے بھی ایک دن میں 2:30 بجے میٹنگ ہوگی جس میں انہوں نے کہا کہ روزانہ ہم ایشوز کو ڈسکس کریں گے، نیریٹو کو ڈسکس کریں گے، پچھلے دن کی جو چیزیں تھیں ان کو ڈسکس کریں گے. اور ایک یہ طے کیا گیا ہے کہ ایک میٹنگ ہوگی ڈیلی، وہ رات نماز تراویح کے بعد ہوگی، وہ ہوگی ایجوٹیشن کے لیے. اس میں الگ ٹیم ہے اور نیریٹو والی پولیٹیکل الگ ٹیم ہے، اور اس میں یہی کہا گیا ہے کہ آپ کا جہاں جہاں آپ موجود ہیں وہاں وہاں اپنا کردار ادا کریں. اور دیکھتے ہیں بہرحال میرا خیال ہے کہ اگر پی ٹی آئی یہ ایجوٹیشن کے حوالے سے واقعی کچھ چیزیں کرنے لگ جاتی ہے تو ظاہر ہے سوشل میڈیا کو کہیں نہ کہیں سے خبر پہنچ ہی جاتی ہے، چاہے وہ اس کو پبلک نہ کریں. اور اگر یہ نیریٹو کے اوپر حکومت کو دیوار سے لگانے کے لیے ایکٹیو ہوتے ہیں تو میرا یہ خیال ہے کہ سوشل میڈیا ان کا ساتھ دے گا. اور سوشل میڈیا کی جو تنقید ہے وہ بالکل درست ہے کہ عمران خان صاحب کی رہائی، عمران خان صاحب کی ناحق قید کو پی ٹی آئی نے نارملائز کر دیا ہے، حکومت کی کرپشن لوٹ مار کو نارملائز کر دیا ہے، مہنگائی کو نارملائز کر دیا ہے. تو اس سارے میں اب یہ جو پلاننگ ہے اگر اس کو یہ 50% بھی ایگزیکیوٹ کر گئے تو میرا خیال ہے کہ سوشل میڈیا کافی حد تک ان کا سوشل میڈیا ان کا ساتھ دے گا.